ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرام بين وإن الحلال بين وبينهما مشتبهات كثير من الناس لا يعلمهن فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبني الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے. دوسروں کو تکلیف مت دیجیے اور یہ طے کیجیے کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت بڑا تقویٰ ہے. میں نے عرض کیا تھا، نماز آپ کی ذات تک محدود ہے، روزہ آپ کی ذات تک محدود ہے، حج آپ کی ذات تک محدود ہے، تلاوت آپ کی ذات تک محدود ہے، ذکر و اذکار آپ کی ذات تک محدود ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ نمازیں لے کے آ رہا ہے، روزے لے کے آ رہا ہے، لیکن جہنم میں جا رہا ہے. دوسروں کے حقوق اس کے اوپر واجب ہے. اس لیے پوری زندگی، اور شریعت کی بڑی خوبصورتی یہ ہے، جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں، جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ شریعت کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. آسمان سے نازل کردہ یہ قوانین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو یہ شریعت کا نظام جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اور ہمارا دین اور ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ صرف نماز تک کی بات نہیں کرتی ہے، صرف مسجد کی بات نہیں کرتی ہے، صرف روزے کی بات نہیں کرتی ہے، بلکہ پوری زندگی کی بات کرتی ہے. پوری زندگی میں ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آدمی طے کرے، آسان نہیں ہے لیکن طے کرے تو بہرحال عمل کر سکتا ہے. اور آدمی اگر طے نہ کرے تو پھر جانوروں کی طرح جس طرح چاہے. شریعت نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت دی ہے. مثال کے طور پر گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا
یہ دکان کے باہر ایک اور جو دکان لگا لی جاتی ہے، فٹ پاتھ پہ کھاد ڈال کے جو دھندا شروع کر دیا جاتا ہے، کہیں جگہ خالی ہے کپڑا ڈال کے تجارت شروع کر دیا، کہیں تو خود کوئی ایسے ہی فٹ پاتھ پہ ڈال کے تجارت شروع کر دیتا ہے، کبھی دکان والے خود آگے پیسہ لے کر کے اس کو موقع دیتے ہیں تم کھاٹ لگا لو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھو اس کا جواز ہے کیا؟ ایک حدیث سناتا ہوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ بات یاد رہے گی نا؟ حدیث کی بات سنا رہا ہوں، خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرما رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی راستے میں کوئی بیٹھا نہ کرے، راستے میں جو کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں کھڑے ہو گئے، کچھ وہاں کھڑے ہو گئے، دکان والے ہیں تو اپنی کرسی لے کر یا اپنے اسٹول کو لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے، ہوتا ہے نا، اس کو راستے میں بیٹھنا کہیں گے، راستے میں کھڑا ہونا کہیں گے، اس لیے کہ فٹ پاتھ کا جو راستہ ہے وہ چلنے والوں کا حق ہے۔ وہ فٹ پاتھ جو بنایا گیا ہے چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ ڈال دینا، کوئی ایسا اسٹینڈ لگا دینا یا کوئی لکڑی یا کوئی رکاوٹ کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو، چلنے والوں کو ٹھوکر لگے، ظاہر ہے فٹ پاتھ اسی لیے نہیں ہے، دکان کی حد تک ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی آدمی راستوں میں نہ بیٹھے، راستوں میں کھڑے ہو کر اس طرح سے جو دو چار دوست جمع ہو گئے کہیں بھی کھڑے ہو گئے، راستہ بلاک ہو رہا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے یہ روڈ تمہارے کھڑے ہو کر بات کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، روڈ ہے گزرنے والوں کے لیے، فٹ پاتھ ہے چلنے والوں کے لیے، ہے نا؟ یہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ اپنی دکان آگے بڑھا لو یا آپ کسی کو پیسے دے کر دکان لگوا دو کہ بھائی دکان ہماری ہے تو فٹ پاتھ سامنے ہمارا ہے یا روڈ ہمارا ہے۔ نہیں، غلطی ہے، بہت بنیادی غلطی ہے۔ اگر آپ کا ہوتا تو پولیس والے سے مار کیوں کھاتے؟ پولیس والا ڈنڈا مارتا ہے نا، آ کے کیوں ڈنڈا مارتا ہے؟ پولیس والے ہفتہ وصول کرتے ہیں نا، کیوں وصول کرتے ہیں؟ کیوں آپ دیتے ہیں؟ اگر آپ کا حق ہے تو آپ پولیس والے کو ہفتہ کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ آپ غلطی پر ہیں، کہ آپ نے فٹ پاتھ پہ دکان لگا لیا ہے یا لگوا لیا ہے یا کسی نے لگا لیا ہے، فٹ پاتھ پہ دکان لگایا ہے، فٹ پاتھ چلنے والوں کی جگہ ہے، گزرنے والوں کی جگہ ہے، اب کوئی دکان لگا لے گا تو تکلیف تو ہوگی نا چلنے والے کو، یہ بھی تکلیف دینے میں آتا ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی تکلیف دینے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی راستے میں کوئی نہ بیٹھے، راستے میں کوئی اس طرح کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے ہیں دوسروں کی اذیت و تکلیف کا سبب بنتے ہیں، ایسا نہ کرے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا کیا مشکل ہو جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ راستے میں مل جاتا ہے، اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہوتی ہے، کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ سننا ہوتا ہے، اب پھر اس کو کہاں ڈھونڈنا پتہ نہیں، راستے میں مل گیا ہے، ایسے موقع پر تو اللہ کے رسول نے اس کا حل بتلایا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی مل گیا اور کوئی ضروری مختصر بات ہے کھڑے ہو کے کر لینا، اس کا حکم الگ ہے۔ وہ جو مستقل دکان لگا لیتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، ایسا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا
کہ ٹھیک ہے مستقل دکان لگا لو، نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کھڑے ہو کر یا فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر بات کرنا یا بیٹھنا آپ منع فرما رہے ہیں، اس میں تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ کیا مشکل ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ، ہم گزر رہے ہوتے ہیں راستے سے اور اچانک راستے میں کوئی بندہ مل جاتا ہے جس سے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے، اب اگر ہم وہاں کھڑے ہو کے کریں گے تو آپ منع فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا موقع اگر آئے تو اچھی طرح سمجھو، آپ دکان لگا لینے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے دکان لگا لو تم فٹ پاتھ پہ۔ اگر ایسا موقع آ گیا کہ آپ گزر رہے تھے، کوئی ایسا بندہ کام والا مل گیا جس سے آپ کو ضروری مختصر بات کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر راستے کا حق ادا کرو۔ شرط لگایا کہ آپ راستے سے گزر رہے ہو، فٹ پاتھ گزرنے والوں کے لیے ہے، مستقل جمگھٹا لگا کے بات کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ دو چار دوست مل گئے، دو چار دکان کے آدمی جمع ہو گئے، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو آپ، اب گزرنے والے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ماتحت العظام ہے، یعنی لوگوں کو تکلیف دینے میں شامل ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی اچانک کوئی ایسی ملاقات ہو، ضروری بات ہو، ٹھیک ہے اجازت ہے کرو، لیکن اللہ کے رسول نے شرط لگائی ہے، چند شرط لگائی۔ ان چند شرطوں کے ساتھ اگر ضرورت پڑ جائے، گزرتے ہوئے کسی سے بات کرنا ہے تو کر سکتے ہو، منڈلی جمانے کی اجازت نہیں ہے، دوستوں کا جمگھٹا لگا کے راستہ کو بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا فٹ پاتھ پہ اپنی دکان لگا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھو نا جس پر آپ کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، میں بات کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوں بھی چلتے ہوئے راستے میں بیٹھنا ہے یا کچھ بات کرنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ راستے پر یا فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر اگر مجبوراً کچھ بات کرنا ہے تو سب سے پہلی بات کف الاذی، اس بات کا خیال رکھو تمہارے کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، کسی کا راستہ تو بلاک نہیں ہو رہا ہے، چلنے پھرنے والے ہیں ان کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ضرورتاً کوئی مل گیا اور کوئی بات ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے کر سکتے ہو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، کر سکتے ہو روڈ پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بات، لیکن پہلی بات ذہن میں رہے کف الاذی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے پورا راستہ گھیر لیا ہے، جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹرافک والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اجازت نہیں ہے۔ کف الاذی، وہی بات کہ مسلمان کو دوسروں کو اذیت دینے سے ہر لمحہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی پارکنگ کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کہیں گاڑی پارک کرنے کی ایک لائن ہے، اجازت، اب ایک آدمی آتا ہے دیکھتا ہے جگہ نہیں ہے، اس نے گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی کھڑی کر دی، اب کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ایک تو راستہ تنگ پڑ گیا، دوسری بات وہ بندہ جو آگے گاڑی کھڑا کر رکھا ہے وہ جب آئے گا تو دیکھے گا بھائی پیچھے تو گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی نکل نہیں سکتی ہے، اب یا تو پوری مارکیٹ میں اس گاڑی والے کو ڈھونڈتا پھرے بھائی کون ہے کس نے یہاں گاڑی لگا دیا ہے، کچھ عقل ہوتی۔ یہیں پر ایک بات اور میں کہوں بھول نہ جاؤں، کئی بار لوگوں نے کہا ہے، یہ بھی عرض کروں گا کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی آنے کے آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اللہ پر احسان کیے دے رہے ہیں، اللہ کا گھر ادب و احترام کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ادب کی جگہ، احترام کی جگہ ہے، اور ایک مسلمان سے زیادہ اللہ کے گھر کے ادب و احترام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، مسجد کے ادب و احترام کو جاننے والے ہیں، لیکن چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے، بعض وہ لوگ جو نئے نئے نمازی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے جو نیت باندھتے ہیں مسجد میں، وہ آپ کو غور کرنا چاہیے، آپ کیسی جگہ پہ نیت باندھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آئے ہیں بعد میں، کئی لوگ بعد میں آتے ہیں، آ کر کے اب جو لوگ پہلے سے یہاں موجود ہیں یا جو فرض نمازوں میں شامل ہیں، اب نماز ان کی ختم، وہ جانا چاہتے ہیں، بعد میں آنے والے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یا تو وہ بیچارہ وہاں کھڑا انتظار کرے اس کے سلام کا، تو اس کے وقت کی پریشانی ہے، اور اگر سامنے سے گزر جاتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ نمازی کے سامنے سے مت گزرو، آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے، سنت و نوافل کے لیے نیت باندھ رہے ہیں، غور کیجئے، کسی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے، کسی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ سامنے والا جب نماز پڑھ کے جانا چاہے تو اس کے لیے کسی مصلی کے سامنے سے گزرنے کا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ایسے کئی ناواقف لوگ ملیں گے، ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، جہاں لا محالہ پہلے سے نماز پڑھنے والے کو یا تو کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے یا پھر ان کو سامنے سے گزرنا ہے، اذیت ہوگی نا۔ تو اللہ کے گھر میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر غلط جگہ پہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہو، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے دوسرے کو، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بھئی ہم دیکھ بھال کے سنت کے لیے ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ جس کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، کونے میں، کنارے میں، ایسی جگہ اگلی صف میں آ جائیں جہاں کسی کے گزرنے کا مسئلہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے گھر میں بھی ایسے ہی وضو خانے میں چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، مسواک، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسواک کرو بھائی، گھر سے وضو کر کے آؤ، اور فضیلت کی بات ہے بھائی۔ لیکن کئی لوگ مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر، نل کھلا ہوا ہے، پانی الگ ضائع ہو رہا ہے، مسواک فرما رہے ہیں۔ حضرت بھیڑ لگی ہے، پیچھے کھڑی ہے ایک بڑی تعداد کہ بھائی وضو کرے ورنہ جماعت چھوٹ جائے گی، نہ ان کا خیال ہے، نہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کا خیال ہے۔ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، شعور کے ساتھ ہر کام کرو۔ دیکھ رہے ہو کہ ایک بھیڑ پیچھے کھڑی ہے، جتنا جلدی ممکن ہو وضو کرو، بات ختم کرو، چلتے رہو۔ آپ کھول کر کے نل، آپ مسواک کر رہے ہو، پانی الگ ضائع کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہر کے کنارے بھی کوئی آدمی وضو کر رہا ہے، وہاں بھی اسراف ہے۔ مطلب زیادہ پانی استعمال کر رہے ہو تو نہر کا پانی نہر میں جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا وہاں بھی اسراف میں شامل ہے۔ یہ تو مسجد کا ہے، بہرحال پانی نکلتا ہے، اس کے لیے بل ادا کرنا پڑتا ہے، اسراف یہاں بھی ہے، اور دوسروں کو اذیت الگ پہنچ رہی ہے۔ بیت الخلاء کامن ہے، ایک آدمی جاتا ہے بیت الخلاء میں، وہاں کی دیواروں پہ اناپ شناپ لکھ دیتا ہے، وہاں کے دروازوں پہ جائیے آپ بھی اناپ شناپ چیزیں لکھنے والے کیسے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ بیت الخلاء کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو گندا کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے بعد آنے والا جو بندہ اس کو اذیت اور تکلیف پہنچنے والی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیت الخلاء جائیں، استعمال کریں تو اس کو صحیح طور پر صاف ستھرا کر کے باہر آئیں، لیکن یہ مفقود ہے ہمارے یہاں۔ کہتے ہیں کہ دہلی میں جامع مسجد کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ جو جامع مسجد میں بڑا سا حوض صحن میں ہے، دیکھا ہوگا، وہ صحن میں لوگ وضو کرتے تھے، تو اس انگریز نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور اس میں پاچی بھی جمی ہوئی ہے، وہ ناک کی گندگی بھی لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ نہ کوئی پاکی صفائی کا خیال ہے۔ تو اس انگریز نے ایک دن یہ کیا، خود اس نے لیا صفائی کے لیے ڈنڈا وغیرہ جو بھی تھا، اور اس نے طے کیا کہ آج ہم حوض کو صاف کریں گے۔ جب اس نے حوض کو صاف کرنا شروع کیا، وہ پرانے مصلی، ہر مسجد کے کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، ہر مسجد کے کچھ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا کام ہی بکواس کرنا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل ہیں، حالانکہ واقعی غلیظ ترین انسان ہوتے ہیں وہ۔ تو وہ آگے دوڑ کر کے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس انگریز نے کہا بھائی میں بھی مسلمان ہوں، میں نے دیکھا یہ گندگی ہے، لوگ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں گندگی نالیوں میں، اور یہاں وہاں اس کو میں صاف کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن انگریز کی خوبو تمہارے اندر سے نہیں گئی ہے۔ مطلب سمجھ گیا؟ انگریز کی خوبو کیا ہے؟
صفائی، طہارت، پاکیزگی، جو اسلام کی تعلیم ہے. کہنا یہ انگریز تو ہے نا، مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ صفائی کی خوب عادت تمہارے اندر سے گئی نہیں ہے. اللہ کے بندے، صفائی کی تعلیم تو ہمارے نبی نے دی ہے، اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. ہم مسلمان نے صفائی کو بھلا دیا ہے، نہ بیت الخلاء کے صفائی کا خیال ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ سب مسجد کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، بھئی ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم اپنی طرف سے دیواروں کو گندہ کرنے لگیں، ہم اپنی طرف سے بیت الخلاء کو گندہ کرنے لگیں، اور اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جواب دہ ہے. وہ حدیث جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسی کے ضمن میں یہ بات ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی پوچھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا، راستے میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کرنے کی اگر مجبوری ہو تو شرط لگائی اللہ کے رسول نے. یاد رہے گی شرط. پہلی شرط کیا ہے؟ کف الاذی، لوگوں کو اذیت سے بچاؤ. تکلیف دہ چیز راستے میں ہے تو ہٹاؤ. بھئی ہم کو تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر راستے میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دینا چاہیے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے کسی کو ٹھوکر لگ جائے ہٹا دینا چاہیے، کہیں کچھ ایسا ہو گیا ہے گڑھا، دکان کے سامنے گڑھا پڑا ہوا ہے، دکان والے چاہیں تو 10 منٹ کا کام ہے، تھوڑا بالو سیمنٹ بھر دیں گے، وہ پیسے ہی پڑا رہتا ہے، لوگوں کو ٹھوکریں لگتی ہیں. ٹھیک ہے، کارپوریشن کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، لیکن ہمارا بھی کام ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، ہم اپنے محلوں کو صاف رکھیں، اگر مسلمان شریعت کے مطابق بھی عمل کر لیتا، آج ہمارے گلی محلے خوبصورت صاف و ستھرے ہوتے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی ہم کسی دوسرے شہر سے آتے ہیں اور نئے شہر میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی گلی کون سی ہے، مسلمانوں کے ہوٹل وہیں ہوتے ہیں عام طور سے، پتہ نہیں چلتا ہے یہ ہندوؤں کے ہیں مسلمانوں کے ہیں، کیا کریں؟ تو کسی صاحب نے کہا بہت اچھی بات کہ جہاں دیکھو گندگی ہے سمجھو مسلمان یہی رہتا ہے. یہ پہچان ہو گئی ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے. آپ اٹھ کے جائیے، دیکھیے جو مسلمانوں کے مشہور علاقے ہیں وہاں کی گندگی کا حال. کیوں؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے لوگ نہیں توجہ دے رہے ہیں، ہمارے محلوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم کریں تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے گھر کے آس پاس صاف ستھرا رہے، ہماری گلی صاف، محلہ صاف. تو اب آپ نے پارکنگ کی جگہ ایک اور پارک گاڑی لگا دیا، ٹیڑھی کر کے گاڑی لگا دیا. اب سامنے والا آئے گا تو کیا کرے گا؟ اب وہ دیکھے گا یا تو پورے ڈھونڈتا پھرے اس محلے میں بازار میں بھئی کہاں ہیں نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہیں کھڑا کھڑا کوڑتا رہے، گالیاں دیتا رہے، بھئی یہ کہاں چلا گیا ہے. تکلیف ہوگی نہیں ہوگی اس کو؟ تو آپ کے غلط جگہ پارک کرنے کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے. آپ کی غلط جگہ کھڑے ہو کر بات کرنے سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. پہلی شرط دیکھو تمہاری طرف سے تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کسی چلنے والے کو، کسی آنے جانے والے کو، کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر. غض البصر، ایک تو کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو. یہ نہیں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی جو جا رہا ہے، جو جا رہی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، بے پردہ ہیں، بے پردگی ہے، آپ مزے لے رہے ہو. ظاہر ہے غیر محرم کو تو گھور کے دیکھنا ویسے بھی حرام ہے نا. اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے اخلاق کی بھی بات ہے، آپ کے دین و شریعت کی بات ہے. فرمائیں کہ غض البصر، اگر آپ راستے میں کھڑے ہو تو نگاہوں کو نیچی رکھو. اور یہ حکم قرآن نے بھی دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. قرآن نے کہا سورہ نور میں کہ مومن مردوں کو بھی چاہیے نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے نگاہیں نیچی رکھیں. اور یاد رکھیں جس طرح غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، ایسی غیر محرم عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہ ہو.
عورتوں کو تو اجازت ہی نہیں کہ بلا وجہ وہ بازار میں نکلیں۔ ہاں بہت سخت ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے، وہ بات الگ ہو گئی، لیکن عام طور پر سیر سپاٹا کے لیے تو غض البصر، یاد رہے گی بات۔ اگر بازار، پہلی بات تو دکان لگانے کی اجازت نہیں، آدھی دکان باہر کر دینا اجازت نہیں، غیر پارکنگ کی جگہ پارک کر دینا اجازت نہیں، ایسی مسجد میں ایسی جگہ کھڑا ہونا دوسروں کو اذیت پہنچے اجازت نہیں، ایسی وضو خانے میں گندگی لگانا یا پانی ضائع کرنا یا اطمینان سے بیٹھ کے مل کے وضو کرتے رہنا جبکہ بھیڑ لگی اجازت نہیں، بیت الخلاء مسجد کا گندا کر دینا، اس کی پاکی صفائی کا خیال نہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا غض البصر، اور تیسری بات یہ فرمایا رد السلام، راستے میں کھڑے ہو سلام کا جواب دینا بھی تم پر واجب ہے۔ سلام کر رہا ہے، کھڑے ہو باہر، آپ سلام کا جواب دو۔ بھئی سلام کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ کھڑے ہو تو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ارشاد السبیل، یہ بھی کھڑے ہونے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد السبیل، کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، یہ ہمارا کام تھا، مومن کی شان تھی۔ ایک بندہ راستہ بھول گیا ہے، پوچھ رہا ہے، محبت سے بتائیں، وقت ہے تو منزل تک پہنچا کے دیں، یہ کہ اس کے ترشروئی سے بات کرنا، جھٹک دینا، فرمائے ارشاد السبیل، یہ اس میں شامل ہے۔ اور آگے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کف الاذی ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہم کو طے کرنا پڑے گا، کسی حال میں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جس نے طے کیا ان کی بات الگ تھی۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے۔ دارالعلوم دیوبند ہے نا، بڑا مدرسہ، محتمیم شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گائے پالتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اپنے گھر سے گائے لے کر وہ دارالعلوم کے سامنے سے گزر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت وہ آفس میں آپ کو بلا رہے ہیں، محتمیم تھے، آفس میں بلا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے۔ اب حضرت کا گھر دور تھا، گائے لے جا کے باندھ کے آتے تو مشکل ہوتا، تو وہی حضرت نے دارالعلوم کے پاس ہی ایک درخت تھا، اندر درخت سے باندھ دیا، حضرت آفس میں چلے گئے، آفس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بات ختم کر کے پھر گائے لیتے جائیں گے گھر کو۔ ایک آدمی وہیں دیوبند کا آیا، حضرت سے کوئی خار کھائے بیٹھا ہوگا، عام طور سے اس طرح کے لوگ خار کھائے بیٹھے رہتے ہیں نا علماء سے، موقع ملے تو بس، حالانکہ بڑے اللہ کے بزرگ ولی تھے۔ آیا، کون ہے یہ؟ دارالعلوم کو اپنے باپ کا گھر سمجھا ہے کیا دارالعلوم اس کے گائے کے لیے باڑا ہے کیا؟ اپنے گائے کو یہاں کئی کو باندھا ہے کیا ہے؟ حالانکہ حضرت وہ گھر جا رہے تھے، محتمیم تھے، کسی نے آواز دیا تو حضرت نے باندھ دیا، وقتی طور پر چلے گئے کام کے لیے کہ پھر گھر لے جائیں گے۔ اب گھر سے باندھ کے آؤ، مشکل تھا۔ اب ایک صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، حضرت نے بھی دیکھا لوگ جمع ہیں، پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ نے اپنی گائے جو یہاں باندھ دی ہے، ان صاحب کو اعتراض ہے کہ یہ گائے آپ کے، یہ مدرسہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، اور یہ مدرسہ جو ہے آپ کے گائے کا باڑا نہیں ہے، باندھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت ہوتے تو بہت کچھ جواب دے سکتے تھے، لیکن کہا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، وہ میرے باپ کا نہیں ہے بھائی، اللہ کی جگہ یہ ہے، اور میں نے کوئی باڑا نہیں بنایا ہے، میں تو کام سے گزر رہا تھا، آفس سے بلایا، فوراً میں نے باندھ دیا، وقتی طور پر آ گیا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اس آدمی سے جو بڑا اعتراض کر رہا تھا، لے جا بھائی، تو میری گائے بھی لے جا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بندہ بھی شاید طاق میں بیٹھا تھا، گائے کھولا لے کے چل دیا وہ۔ تو ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے سوچا بھئی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، یہ ہم دیکھیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ پھر بھی بعض لوگ ہیں جن کو ہر بات بے بات پہ تکلیف ہوتی رہتی ہے، اب ان کا خیال کہاں تک آپ کریں گے، ہے نا؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر بات کی تکلیف، ہر بات کی تکلیف، اس کا خیال نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، معاشرتی چیزیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور صحیح تو وہی ہے کہ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ سارے عالم کا امام بنتا ہے۔ آج کمی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے، لڑائی جھگڑے ہمارے اندر ہیں، اور
اسلام اور کلمے کی بنیاد پہ اخوت ہمیں نہیں آتی ہے۔ فلسطین کا قضیہ ہے، اللہ اکبر، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بے انتہا مدد فرمائے، اللہ مجاہدین کے غیب سے مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فلسطین کی جو لڑائی ہے، کئی لوگوں نے حماس کے بارے میں الٹے سیدھے کہہ دیا، حماس نے حملہ نہ کیا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ ظلم سہتے رہے، ایک زمانے سے ظلم سہتے رہے، مار کھاتے رہے۔ اسرائیل کا جب جی میں آتا بمباری کرتا، جب جی میں آتا گھر خالی کرا لیتا، ایک زمانے سے سہتے سہتے یہ مظلوم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہے، غلط ہے۔ حماس دہشت گرد نہیں ہے، مظلوم ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ہے، وہ ان پر ظلم کرتا رہا ہے۔ اور حماس نے جو حملہ کیا ہے، فلسطین کا مسئلہ جو ایک طرح سے سرد پڑ گیا تھا اور یہ عرب ممالک بھی ان سے تعلقات بڑھا رہے تھے، از سر نو پھر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے مجاہدین ہیں اور ان کے اندر کیسے جذبات ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صاحب کا پورا خاندان شہید ہو گیا، ابھی غزہ کی بات کر رہا ہوں، پورا خاندان شہید ہو گیا، ایک فرد بچا ہوا ہے۔ لوگ اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے جس کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا تھا، اس نے اعلان کیا اور آنے والوں سے کہا، کوئی اگر ہم کو تعزیت کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اجازت نہیں ہے، ہرگز تعزیت کے لیے میرے پاس نہ آئے، آنا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے آؤ۔ اللہ نے ہمارے پورے خاندان کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، مبارکباد دو، ہم مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور واقعی جس کو شہادت کی باتوں پر یقین ہو وہی یہ بات کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جن کو یقین نہیں وہ کیا بات کریں گے؟ مجھے بات یاد آئی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، بڑے علامہ تھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور اللہ نے شکل و صورت بھی بڑی پیاری دی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ واقعی یہ صورت کا انسان جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ایک بار پنجاب کے وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے تھے اور فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور حضرت کے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندو اسٹیشن ماسٹر جو ہندو تھا وہ لیمپ لے کر، لالٹین لے کر وہ کچھ کام کے لیے جا رہا تھا۔ جب دیکھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری چند اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، قریب آیا اور قریب آ کر دیکھ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جس مذہب میں یہ چہرہ ہے، یہ چہرے والا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو آدمی اگر شکل و صورت، اور تمام انبیاء کرام جو تھے اللہ نے شکل و صورت سے بھی وضیح بنایا تھا کہ کوئی نبی لنگڑا نہیں تھا، کوئی نبی لولا نہیں تھا، کوئی نبی کانا نہیں تھا۔ وہ تو غلام احمد قادیانی تھا، اس کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ بھی ہے، کانا تھا وہ۔ کوئی نبی کانا نہیں تھا، کوئی نبی عیب دار نہیں تھا، ہر نبی کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ تو اگر علم کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی ہو جائے کہ علم ہو، وضاحت ہو، تو بڑی بات ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح لکھی ہے فیض الباری۔ فیض الباری میں ایک روایت حضرت نے نقل فرمایا ہے، حضرت نے یہ نقل فرمایا ہے کہ سلطان بایزید خان یلدرن، سلطان بایزید خان یلدرن بہت بڑا مجاہد گزرا ہے، بادشاہ تھا، بڑا مجاہد تھا، اور یورپ کے کافروں سے 72 جنگیں لڑی ہیں اس شخص نے۔ سلطان بایزید خان یلدرن نے 72 جنگ، اور ان کا اصول تھا جب کبھی جنگ میں جاتے ایک عبا رکھا تھا انہوں نے، وہ عبا ضرور پہن کے جایا کرتے تھے۔ 72 جنگ لڑنے والا بادشاہ وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، اور جب کبھی وہ جنگ سے لوٹ کے آتا، اس کے عبا پر جو گرد و غبار ہوتے، گرد و غبار کو جھاڑ کے صاف کروا کے ایک طرف جمع کر لیتا۔ اور سلطان بایزید خان یلدرن نے یہ وصیت کی تھی، جب میری موت آ جائے
تو میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں ان گرد و غبار کو بھی ڈال دینا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے قدم جہاد کے راستے میں گرد آلود ہوں اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بادشاہوں کو اتنا یقین تھا، 72 جنگیں لڑی اور گرد و غبار کو اٹھا کے رکھا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ مجاہدین، اور ایک اور مجاہد یہیں غزہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اور مجاہد ہے، پورے گھر والے شہید ہو گئے ہیں۔ اس آدمی نے مٹھائی بانٹنا شروع کیا دوستوں میں، لوگوں میں، تو کسی نے کہا شاید پورے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، دماغ میں خلل آ گیا ہوگا، تو کہا نہیں، میں پاگل دیوانہ نہیں ہوں، میں مٹھائی اس خوشی میں بانٹ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے پورے خاندان کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اور شہادت کی موت وہ چیز ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت مانگی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا، بڑا عابد ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، ایک بار جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، شہید جنت میں جا کے بھی تمنا کرتا ہے کاش دوبارہ میدان جہاد ہو، اللہ پھر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شہادت کی موت جیسے ہی آدمی کی آخری سانس ہوتی ہے، اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی زیارت کی جو لذت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ غزہ کے مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ حمیت کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں حماس کے لوگ، ابھی ہمارے اکابرین نے بھی واضح کر دیا، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، اپنی زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زمین کے لیے اگر جنگ لڑتا ہے، اگر مارا جائے تو اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ اور اتنے بڑے مظالم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ حضرات نے بھی وہ دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا تو بہت افسردہ ہوا، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی دکھایا، اللہ اکبر، ایک بچی ہے، 3 سال کی بچی ہوگی آس پاس، 3 سال کی بچی ہے، اور پیاس سے تڑپ رہی ہے، اس کا رونا اللہ اکبر دلوں کو چیر رہا تھا، اس طرح سے بچی رو رہی، چیخ رہی ہے، اور وہ ٹینکر کا جو نلکا ہے، وہ چھوٹی بچی اس میں انگلی ڈال کے 1-2 قطرے پانی لے رہی ہے، پانی اس کے اندر نہیں ہے، اور چیخ رو رہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا خاموش ہے۔ الحمدللہ، بہرحال جو ان کے ساتھ ہیں بولنے والے بول رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے دعا میں تو شریک ہو سکتے ہیں، دعا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے لکھا ہے اپنے نفرت کا اظہار کرو۔ یہ اسرائیلی مصنوعات جو ہے، اسرائیلی مصنوعات پروڈکٹ اب لسٹیں آئی ہیں تو اللہ اکبر، اسرائیل کہاں بیٹھا ہوا ہے اور لگتا ہے پوری ہندوستان میں اسی کے پروڈکٹ چل رہے ہیں، وہ منہ دھونے کے ہوں، نہانے کے ہوں، کپڑے دھونے کے ہوں، اور کیا کیا پہلے نہیں معلوم تھا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسرائیل کی ہے، ظالم کی ہے، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہمارے بائیکاٹ کر دینے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے، کم سے کم نفرت کا اظہار تو ہوگا، یہ دشمن ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ہمارے گھروں میں جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں شادی کسی کی یہاں ہوتی ہے، ایک بھائی نہیں شریک ہوتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نہ جانے سے شادی رک جائے گی؟ وہ جانتا ہے شادی رکنے والی نہیں ہے، شادی تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اپنے غصے کا اظہار، اپنے نفرت کا اظہار وہ شرکت نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ تو جائز بھی نہیں ہے۔ اور ظالم کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور بے قصور بچوں کو، بے شمار پھول جیسے ہونہار بچے، ان کے لیے جب اس طرح سے بمباری، عورتوں کے اوپر مظالم، کتنے اسکولوں کو، کتنے ہاسپٹلوں کو اور کتنے کیمپوں کو بمباری کی گئی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے درد ہے۔
تو ہم بائیکاٹ کریں، اور فائدہ بھی ہوتا ہے اگر بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر واقعی ایک تو نفرت کا اظہار، بھائی جو کر سکتے ہیں ہم کریں، دشمن کو ہماری طرف سے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو یہاں کے پروڈکٹ ہے استعمال کیجئے، اور زندگی کا اصول بنا لیجئے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر